نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وفی المقام الآخر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین و ناظرات، آج کی ہماری ماہانہ مجلس دین و دانش کا مرکزی نقطہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی سیرت طیبہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بظاہر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ قرآن پاک جو لوگ پڑھتے ہیں یا حدیث کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو رتبہ، جو مرتبہ اور مقام عطا کیا، وہ یقیناً آپ ہی کا حصہ ہے۔ ابو البشر، بشروں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام، اور جد الانبیاء، انبیاء کا باپ یا انبیاء کے جد جو ہیں، لفظی معنی تو دادا ہے، لیکن جن کی نسل سے آگے پوری ذریت تشریف لائی تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جد الانبیاء۔ متفرق روایات کے مطابق
12,000 سے زیادہ انبیاء صرف آپ کی آل اولاد سے اللہ نے پیدا فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا مدنی تاجدار حبیب کردگار رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کہ جد اعلیٰ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، صحابہ نے آپ سے پوچھا حضور اگر کوئی آپ کا تعارف پوچھے تو ہم کیا عرض کریں؟ فرمایا کہ لوگوں سن لو آنا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، و بشارت عیسیٰ، اور میرے سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ گویا کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، میں ان کی بشارت ہوں۔ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے میرے مولا، تیرا گھر بنایا ہے، خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، تیرے حکم پہ ہر قدم پہ میں نے لبیک کہی ہے، تو اگر مجھے اس خدمت کا کوئی صلہ دینا چاہتا ہے خاص الخاص، تو عرض یہ ہے ربنا، اے میرے اللہ، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، انہیں وہ اپنا خاص الخاص رسول عطا فرمانا جو فخر انبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، اور جس کی خاطر تو نے یہ کائنات کو تخلیق کیا ہے، جسے تو نے اپنے قرب کے وہ درجے عنایت فرمانے ہیں اور فرمائے ہیں جس میں بجا طور پر میں فخر کر سکوں۔ تو اللہ کریم نے دیکھو 6666 آیتیں ہیں، اسی میں اللہ نے اپنی خاص طور پہ جو عنایات کی ہیں، نعمتیں دی ہیں، لیکن احسان نہیں جتلایا اس پہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم انسان اور جن مل کے اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے، لیکن جب احسان فرمایا تو فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی، اس کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے جو صحابہ کرام کو، اہل بیت طہار کو، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو جو اللہ نے اپنا سونا محبوب عطا کیا، تو اس پہ یہ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اپنا یہ خاص الخاص رسول ان میں مبعوث کیا۔ تو یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ سب سے بڑی نعمت آپ کی دعا کے نتیجے میں ملی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فخر انبیاء بھی ہیں اور فخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو پیچھے سے کسی صحابی نے آواز دی، یا خیر خلق اللہ، اے
اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، میری عرض سنیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ تو اب سرکار آگے تھے تو آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا کسے بلا رہے ہو، کسے کہہ رہے ہو؟ کہا سرکار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یا خیر خلق اللہ، اللہ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا سب سے بہتر اور افضل۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ لقب اور یہ ٹائٹل جو ہے یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جن کی پشت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، 12,000 سے زیادہ انبیاء و مرسلین اللہ نے ان کی نسل پاک سے بھیجی، اور آپ کو یہ خطاب دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں سارے انسانوں کی امامت کا تاج میں عطا کرتا ہوں، انی فضلتکم علی العالمین، ساری روح زمین پہ تمہیں میں فضیلتوں کے تاج بھی عطا کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 25 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ 175 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، 87 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 78 سال کی عمر میں، لیکن 87 سال والا روایت بہت بیر ہے، آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیا، اور 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے آئیڈیل ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار کے لیے فرمایا کہ سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ جو ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی یہ میرا محبوب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، دین دنیا آخرت ہر قسم کی کامیابی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا جو ایک آئیڈیل شخصیت تمہیں عطا کر رہا ہوں، وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ اسوہ محمدی ہے۔ کانا خلق القرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اسوہ حسنہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور کی سیرت اور کردار اور تعلیمات رہنمائی نہ کرتی، ہر اعتبار سے۔ لیکن سرکار کو حکم دیا کہ میرے محبوب، اب تمہارے لیے اسوہ حسنہ کون، تمہارا آئیڈیل کون ہے، تم کس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ گے؟ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے محبوب تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، جو آئیڈیل شخصیت، ایک رول ماڈل کے طور پہ، سارے انبیاء و مرسلین نہیں بلکہ آپ بھی، آپ کے لیے بھی آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ ملت ابراہیمی کے فرد ہیں، آپ اسی راستے کے مسافر ہیں جو راستہ ابراہیم علیہ السلام نے عطا کیا۔ اور پھر عبادات میں اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔
تو نماز کے لیے حکم ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو ہم پڑھتے ہیں یہ بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہاں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہو، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم نے قدم رکھے ہیں تم بھی اسی کو اپنے لیے مصلی بنا لو، اسی کو اپنے لیے مصلی بنا لو۔ یہ جتنے بھی ارکان حج ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سیدہ ہاجرہ، یہ جو خاندان نبوت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مختلف اداؤں کا نام ہے۔ حجر اسود سے لے کے آب زمزم تک، آب زمزم سے لے کے صفا مروہ تک، صفا مروہ سے لے کر وادی منا تک، قربان گاہ تک، اور وہاں سے لے کے مقام ابراہیم تک، یہ ساری یادگاریں، یہ ساری ادائیں یہ اس خاندان نبوت کی ادائیں ہیں جس کو حج کہتے ہیں۔ سورہ فجر جو ہے اس کی جو پہلی 5 آیتیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ سورہ فجر اور یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمیں کھا کھا کے جو ہے آگے پھر ذکر کیا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا تمہارے لیے ان آیات میں، ان قسموں میں، اس پیغام میں کوئی نصیحت نہیں ہے؟ کیا تم کوئی نصیحت نہیں پکڑو گے؟ مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی جن میں دن بھی شامل ہے، اور واللیل اذا یسر، اور اس رات کی جو خاموشی سے گزرتی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صرف ان راتوں کی، طاق راتوں کی قسم نہیں بلکہ ان کے طاق راتوں کی بھی قسم ہے، جفت راتوں کی بھی قسم ہے، طاق دنوں کی بھی قسم ہے، جفت دنوں کی بھی قسم۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے تو ایک آئیڈیل جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو اعتکاف لوگ بیٹھتے، تو اس اعتکاف کے اندر جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ طاق راتیں ہوتی ہیں، وہ طاق راتیں بھی ٹارگٹ نہیں ہوتی، اس میں ایک رات ٹارگٹ ہوتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ جو ہے وہ رمضان، اور رمضان کا جمعہ سارے سال کے جمعوں سے افضل، رمضان کے دن سارے سال کے دنوں سے افضل، رمضان کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل، اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، اس سبب سے جس کو یہ نعمت ملی، یہ مہینہ ملا، یہ عشرہ ملا، یہ قرآن ملا، یہ بہاریں ملی، وہ امت سید الامم بنی، جس نبی کو ملا وہ سید الانبیاء بنے، اور جس مہینے کو یہ شرح ملا وہ سید الشہور بنا، جس عشرے کو ملا وہ سید الاشہور بنا، اور جس رات کو ملا وہ سید اللیالی بنی۔ تو ایک رات جو ہے اس کی فضیلت اس قدر ہے، تو سورہ فجر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پورے 10 دنوں کی بھی قسم، 10 راتوں کی بھی قسم، جفت راتوں کی بھی اور طاق راتوں کی بھی، جفت دنوں کی بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جفت طاق دنوں کی۔ اس کے ترجمے پہ اگر آپ غور کریں، والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی،
تو یہ جو 9 ذی الحج جب حاجی جو ہے حاجت جو پہلی یکم ہوتی ہے، یکم ذی الحج ہے، تو اس کی فجر کی قسم۔ بعض نے کہا نہیں، یہ حج والے دن 9 ذی الحج کے دن کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق کی بھی اور جفت کی بھی، وَاللَّيْلِ یا اذا یسر، اور وہ جو 9 ذی الحج کی رات ہے جو مزدلفہ کے اندر حاجی گزارتے، اسی میں قربانی کی سنت ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ اسی عشرے کے اندر حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اسی میں سارے حجاج کو وہ برکتیں اور نعمتیں ملتی ہیں کہ جو زندگی کا انسان کے لیے ماں حاصل ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اس طرح گناہوں سے دو کے پاک کر دیتا ہے، گویا کہ آج ہی انسان بے گناہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی میں عید الاضحیٰ ہے، ساری روح زمین کے مسلمان اسی جو ہے مہینے کے اندر جو ہے وہ قربانی کے جانور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی یادگاریں ہیں، پھر خانہ کعبہ شریف، مقام ابراہیم، حجر اسود، آب زمزم، صفا مروہ کی سعی، مینا کے اندر قیام، وہاں پھر عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام، یہ جتنی ادائیں ہیں، یہ خانہ کعبہ شریف کا طواف اور وہ حتیم، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور آپ کا خاندان جو ہے ان کی محبت کی عبادتیں ہیں، ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئیں۔ فرمایا بظاہر تو یہ پہاڑ ہے، لیکن ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑ جس پہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ دوڑی ہے، یہ پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی۔ اور ان کے بیٹے کے قدموں کے رگڑنے سے جو وہ دون بنا، جس پانی نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور ان کے قدموں کی برکت سے ظاہر ہوا، وہ ساری زندگی بھی کسی جگہ رکھ دیں تو وہ باسی نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اپنی پیاس بجھانے کی نیت سے پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے پیو گے تو یہ خوراک کا کام بھی دے، اگر جسم اور روح کی بیماریوں کی شفا کی نیت سے پیو گے تو یہ جسم اور روح کی بیماریوں کے لیے شفا بھی بن گئی، اور یہ تجربات سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ آب زمزم یہ کیا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام ان کے قدموں کا دون ہے، قدم دھوئے اس پانی نے تو آب زمزم بن گئے۔ صفا مروہ پہ آپ کی شریک یاد دوڑی تو حاجیوں کے لیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ساتھ سعی بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ وہ وہاں خدا تو نہیں دوڑا تھا، وہاں جبریل امین نے تو نہیں دوڑ لگائی تھی، یا کوئی فرشتوں نے کبڈی کھیلی تھی کہ بھائی یہ بڑی مقدس جگہ ہیں، فرشتوں کے پیر لگے ہوئے، نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات کے یہاں قدم لگے ہوئے، اور اسی طرح دوڑنا جس طرح وہ دوڑی تھی۔ جہاں آرام سے چلنا ہے آرام سے چلو، جب وہ خاص جگہ آ جائے جہاں انہوں نے ذرا تیز دوڑ لگا کے گزری تھی تو تم بوڑھے ہو، جوان ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، دوڑ کے گزر دو۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں، پورا قرآن ان کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 10 دن ہیں جن کی قسمیں کھا کھا کے اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں کوئی نصیحت نہیں سے مل رہی؟ تم غور کرو، یہ میرے اس پاک بندے اور اس کے خاندان کی ادائیں ہیں، اور پھر ان کی سیرت پڑھو، ان کی تعلیمات پڑھو،
ان کا اسوہ حسنہ پڑھو، تمہارے لیے ساری زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت موجود ہے۔ سرکار کو جب حکم ہوا کہ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا۔ تو اللہ کریم نے بڑے اہتمام سے ان کی ایک ایک بات کو کوٹ کیا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں معراج میں 7ویں آسمان کے اوپر جن کو مجھے اللہ نے دیدار نصیب کیا، ملاقات نصیب کی، جو اللہ کے جو عرش کے گویا کہ ان پایوں کو پکڑ کے جو بیٹھے ہوئے تھے، اس مقام کے اوپر تھے، سب سے اعلیٰ رتبہ تھا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں تھے، وہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی سے بوسہ لیا، مرحبا یا والدی، اے میرے بیٹے تمہیں مبارک ہو، مرحبا تیری امت کے لیے دعائیں، مرحبا اتنا عروج حاصل کرنا، یہ معراج کا سفر جو ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سرکار کو 34 معراجیں ہوئیں، ان 34 معراجوں میں یہ جسمانی معراج ہے جس میں سرکار سارے مرتبے طے کرتے ہوئے اس درجے تک چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملے، پھر آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی وما زاغ البصر وما طغی۔ وہ پوری سورہ نجم جو ہے تو سب سے اونچے مرتبے پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار، دعائیں لی اپنے لیے، سرکار کی امت کو دعائیں دی، بلکہ سرکار کو فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام بھی پیش کر۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ساری محبتیں، چاہتے، فیضان اللہ نے سرکار کے قلب انور میں جمع فرما دی، وہ درد، وہ سوز، وہ محبت، وہ عشق۔ ویسے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے اس تمام اوصاف و کمالات کا جو جامعہ و مجموعہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 104 یا 114 کتابیں، 4 بڑی اور صحیفے جو اللہ نے نازل کیے، ان سارے صحائف کا مجموعہ جو ہے وہ سرکار کی جو کتاب ہے قرآن مقدس ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے اندر وہی درد، وہی جذبہ، وہی اخلاص، وہی وارفتگی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اسوہ حسنہ بنایا گیا تھا، وہ کامل طور پہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو تم جو ڈینگے مارتے ہو کہ ہمارے بڑوں کی نیکیاں کافی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خبردار، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھے، نیک تھے، صالح تھے، انہوں نے جو اعمال کیے وہ اس کا اجر ان کو ملے گا، اور جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا، ان کے بارے میں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تازر وازرۃ وزر اخری۔ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تو وہ نفرت کرتے تھے شودروں سے بھی، انسان سے نفرت کرتا۔ اللہ نے جو ٹگے دے کے محبوب غزنوی نے خریدا تھا، جس کو جو غلام تھا، ان سارے شودروں پہ، ان ویشوں پہ،
ان برہمنوں پہ، وہ جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ان پر پہلا حکمران بنا دیا، اور ایک پوری خاندان غلامہ مدتوں حکومت کرتے رہے۔ ہمارا علاج ہی یہ۔ اچھا، دوسرا جو مسلمان حکمران جس نے پورے دلی تک اور آگے سارا فتح کیا، تو وہ سلطان قطب الدین ایبک ہے۔ اس کو بھی سلطان محمد غوری نے ایک منڈی سے خریدا تھا، پیسے دے۔ کیسی سزا دی اللہ نے! تمہیں انسانوں سے نفرت ہے، تمہارے اوپر انسان نہیں جن کو تم ملیچ کہتے ہو، ان کے بھی جو غلام ہیں ان کو مسلط کروں گا۔ کئی سال پھر انہوں نے خاندان غلامہ حکومت کر۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایاز کو آزمانے کے لیے انہوں نے یہ حکم دیا، تو انہوں نے کہا ایاز کو کہ مارو چھلانگ تالاب میں۔ یہ باقی سب تو ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو لیکن کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، ماری چھلانگ۔ تو جب باہر نکلا تو کپڑے تو گیلے ہونے تھے، یہ تو فطری سی بات۔ کہا کہ ایاز تمہیں پتہ نہیں، میں نے کہا تھا میں چمڑی اتار دوں گا اگر کپڑے گیلے ہوئے، تو تمہارے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ ادا جو اللہ کو پسند۔ شیطان اکڑ گیا، کیتا گناہ پھر کی ہویا، خلقتہ من نار، خلقتنی من نار خلقتہ من تین۔ یہ آدم کو میں سجدہ کروں، یہ گھٹیا ہے، میری ذات اونچی، میری عبادت اونچی، میں سب سے اونچا ہوں۔ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، جمعہ 8 دن، میں تو ہزاروں سالوں سے تیری عبادت کر رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل، یہ اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، یہ سارے ملائکہ اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، تو تم اکڑ گئے۔ کہا نہیں میں نہیں سجدہ کرتا، کیونکہ یہ گھٹیا ہے۔ تو وہ مردود ہو گیا جنہوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا۔ فرمایا میں نے حکم دیا تھا، فرمایا یہ تیرا حکم ہی غلط ہے، تو نے حکم غلط دیا، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ معاذ اللہ۔ قرآن کتنی جگہوں پہ یہ مضمون بار بار سمجھایا گیا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ آتی، ہم پھر بھی اکڑے رہتے ہیں، نہیں، او میں چٹھا صاحب ہو، میں چیمہ صاحب ہو، میں فلاں صاحب۔ حضرت اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی، افغان بھی، بھائی سارا کچھ ٹھیک ہے، تم بتاؤ تو مسلمان بھی، مسلمان کو پیدائشی تو نہیں ہوتا، یہ تو جو کلمہ پڑھے گا، اس نیکی کی راہ پہ چلے گا، اللہ نبی کی اتباع کرے گا، تو پھر جو ہے اس کے لیے سارے اعزازات۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ حکم بڑا مشکل ہے، فرمایا تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پھر بھی غلطی ہو جائے تو یا اللہ ہم تیری بارگاہ سے بخشش کے طلبگار ہیں، تو دعا اور بخشش مانگنا۔ اچھا پھر دیکھو صحابہ نے قبول کر لیا، اللہ کے رحمت کے خاص خزانوں سے یہ جو دولت ملی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، سرکار نے اللہ کے حضور جب التجا کی کہ مولا میری امت پہ کوئی خاص کرم کیا جائے اس حوالے سے، فرمایا کہ اچھا یہ ہے کہ تیری امت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی نیک کام کا ارادہ کرے گا، ہم عمل تو کوئی نہیں کہ سوچا ہی ہے نا، دماغ اچھی سوچ آ گئی، حج کروں گا، عمرے کروں گا، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، عالم بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ لمبی سی فہرست بنائی اس نے، ابھی کیا کرایا کچھ نہیں، ابھی جوان بھی نہیں ہوا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی بچے بھی نہیں ہوئے، ابھی خود بھی حج کوئی نہیں کیا، بچوں نے بھی نہیں کیا، بچے بھی جو ہے وہ CSS کے افسر بھی نہیں بنے جو ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ منو پتر نہ دے صرف بلکہ صالح پتر دے، صالح۔ تو کہا کہ اے میرے محبوب بندے تو نے پتر مانگا ہے، صالح پتر مانگا ہے، نیک
نیکی ہدایت مانگی ہے، اسے وہ صالح بھی ہوگا اور وہ حلیم بھی ہوگا اور وہ تیرے رب کی نظر میں عزیز بھی ہوگا اور میری امت کا وہ محبوب بھی ہوگا۔ تو اللہ سے رزق نہیں صرف مانگتے، رزق حلال، صرف علم نہیں مانتے، علم نافع، اولاد نہیں مانتے بلکہ نیک اور صالح اولاد۔ امی کہتے ہوتے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے گا میں انہیں حافظ بناؤں گی، یعنی میرے بعد جو ہے وہ 3 بہنیں پیدا ہوئی۔ تو اللہ نے کہا یہ بڑی اچھی ہے خواہش، ایک نہیں پھر 2 پتر دیے، چھوٹے بھائی بریگیڈیئر صاحب وہ پیدا ہوئے، پھر اس سے چھوٹا بھائی حافظ ندیم، دونوں حافظ ہوئے، دونوں کے حفظ بھی کرایا انہوں نے۔ تو نیک خواہش اور آرزو، میں بھی یہ کہتے ہیں اللہ پتر زیادہ دینا، ہم مل کے نمازیں پڑھیں گے، اگر کوئی نہ بھی شامل ہو تو اپنی جماعت کر لیں گے، انہیں تو نہیں امام تھے مفتی دی پیچھے کھلوتے ہو، قرآن بھی پڑھ لیں گے، نعتیں بھی پڑھ لیں گے، ذکر اذکار بھی کر لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے بیٹا نہیں صالح بیٹا مانگا، رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے پھر دیا، بے شک لیٹ دیا، دیر سے دعا، ہم تو ایک دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا تو چھڈو اللہ نے کسی اور اللہ بنا لے، ایک اڑا کو کاٹا ہے کوئی اور خدا بنا لو، کسی ایم این اے کو بنا لو، ایم پی اے کو بنا لو، کسی اور کو بنا لو، کام تو وہ بھی ہمارا کریں گے، 87 سال اڑیک دے رہے، اللہ نے دیا۔ پھر 100 سال کی عمر میں پھر اسحاق علیہ السلام بھی، ذکری علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، یہ مریم کو، یہ چھوٹی سی بچی کو 6 دن یا بعض روایات میں 1.5 ہفتہ جو ہے وہ باہر چلے گئے، پتہ ہی نہ رہا کہ چابی تو میرے پاس ہے، بچی کا کفیل تو میں ہوں، تو مر کے اب تو ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی، گئے تالا کھولا تو وہ تو مسلے میں بیٹھی ذکر کر دی، اور آگے ہر قسم کے پھل ہیں، مینگو بھی ہیں، سیب بھی ہیں، انگور بھی ہیں، لوکاٹ بھی ہیں، اور کون سا سیب سا پسند آپ، امرود بھی ہیں، انار شریف بھی۔ ہمارے ایک دوست ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، پروفیسر نثار ترابی صاحب، کہتے ہیں کہ میں ہوائی جہاز میں بھی جا رہا ہوں، پتہ چلے نا نیچے چھلیاں بن رہی ہیں، میرا دل کرتا ہے چھلانگ مار کے پہلے چھلی لواں تو پھر اگے جا، چھلیاں بھی یہ مل رہا کہ نہیں۔ انہوں نے دیکھا بے موسم پھل ہے، گا یا اللہ یہ کل کی چھوٹی سی بچی جو ہے، پوچھا ہے مریم تمہیں کہاں سے ملے، کہاں آزا من ربی، یہ تو میرے رب نے مجھے دیا، میں تو لگی ہوئی عبادت، جنت سے پھل آ رہے ہیں، سونے اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم پتر ہی دے دے۔ تو روایات میں ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی، محراب میں گئے، بچے کا نام بھی بتا دیا، بیٹا ہوگا، نیک ہوگا، نبی ہوگا، حصور ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، دانشور ہوگا، اور وہ تمہیں ملے گا، اور وہ نام میں اس کو دیتا ہوں جو آج تک کسی کو نام نہیں دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اور 14 سال بعد یہ دعا پوری ہو کے ظاہر ہوئی، ہم تو اگلے دن ہی پھوڑی ڈال کے بیٹھ جاتے، یار حضرت صاحب نے دعا دے دیتی ہے لیکن اتنی منڈا ہو جانا چاہیے صبح تک۔ 14 سال اللہ کے نبی ہیں، ان کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں، حضرت ذکری علیہ السلام کی خطابت جو ہے زبردست، ان کے آپ خطبے پڑھے قرآن میں، احادیث میں، بلکہ اس پہ تو مووی بھی بنی ہوئی ہے ان کے سارے خطبے، جو حضرت صدیق اکبر کے سارے خطبوں کی مووی ہے، فاروق اعظم کے خطبوں کی اب تو مووی ہیں بھی، یوسف علیہ السلام کے خطبوں کی مووی، جو دانش اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ دیکھو باپ نے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کہا کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں پتر ایک وقت آئے گا تجھے اللہ نے یہ ایک بہت بڑی بشارت دی ہے، لیکن میرا کہ نصیحت یاد رکھنا
لا تقصص رؤیاتک علی اخواتک فیکیدوا کیدا، وہ تیرے لیے کوئی سازش تیار کریں گے. لا تقصص رؤیاک اخواتک فیکیدوا لک کیدا، یہ بات اپنے سگے بھائیوں کو، ہم تو سارے شہر کو سناتے ہیں نا، سگے بھائیوں کی بھی نہیں بتانی، نہیں تو سگے بھائی ہو کے بھی تیرے خلاف سازش کریں گے، لے ڈوبیں گے. وہ اپنے آپ کو تو ڈبوئیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس میں نصیحت کی، کوئی بشارت ملے، کوئی اچھا پیغام ملے. تے خاصا دی گم گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. ایسے ہی ہے کہ اتنی محنت سے کھیر پکانے میں ہمارے آج فضل حسین صاحب بھی کھیر پکا کے لائے ہیں، ڈاکٹر ہمارے محترم جو ہیں چودھری خالد صاحب ماشاءاللہ ہر مہینے یہ بھی کھیر پکا کے لاتے ہیں. کتنی محنت، دودھ ڈالو، چاول ڈالو، پھر رگڑتے رہو، پھر لاتے رہو، خود ہلاؤ یا زفری سے ہلواؤ، سارا رگڑ رگڑ کے 2 3 4 گھنٹے بعد، اس سے بھی زیادہ نہیں تو وہ نیچے دودھ لگ جاتا. کھیر پکانی کتنی مشکل ہے. پھر دیہاتوں میں نمکین کھیر بھی پکاتے ہیں، میٹھا مہنگا ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، گاؤں جانا تو 11ویں شریف یا کوئی دن آنا تو ادھر بالو کڑیو ونڈی دی شرینی لے جاؤ، اور جانا تو کھیر ملنی، بڑا خوش ہونا، اور ٹھوٹھی میں ڈال کے منہ میں ڈالنا تو نمکین، وہ ایک آدھی کھیر ہے، لونی کھیر. وہ کہہ رہے نہیں، ذرا گھر ماڑا تھا، دودھ اور چاول تو تھے، چینی کوئی نہیں تھی. تو کیسی نصیحت کی میاں محمد بخش صاحب نے کہ خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، تے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. تو باپ نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک. تو کوئی خیر کی منصوبہ بندی ہو، حضرت علی پاک فرماتے ہیں خاموشی سے عمل کرتے رہو، لگے رہو. اگر بتانا شروع کر دو گے تو حاسدین ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، کوئی سازش کر دیتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے. اگر اس کے بس میں ہو نظر بد لگانے والے کا تو وہ تمہیں کھوتا بنا کے لتر بار مار کے مار دے. اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھوتا باندھے، اس کو پتر نہ ملے، اسے یہ نعمت نہ ملے، وہ نہیں، بلکہ جو ہے وہ بھی میں چھین دوں، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کا بیڑا گکھڑ ہونا چاہیے. لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا. یہ سارے سر جوڑ کے ہو سکتا ہے کوئی تیرے خلاف سازش کر دے. تو یہ نصیحتیں ہیں، یہ خیر کی باتیں ہیں. تو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیک و صالح بیٹا مانگا. تو قرآن و حدیث سارے کا سارا جو ہے وہ ذکر ابراہیم اور خاندان ابراہیم کی محبتوں سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے. انی جاعلک للناس اماما. اور اطاعت کیسی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب میں آخری پیغام آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، انسان کو دنیا میں کچھ چیزیں فطری محبت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، یہ فطری سی بات ہے. کہ اگر پتہ چلے ایک بہت بڑا گروپ فوٹو ہے جس میں 10 لاکھ لوگ ہیں، اور اتفاق سے کوئی کہے حسیب صاحب تسی بھی چاہیے ہو، تو حسیب صاحب کے ماں باپ بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، بیوی بچے، سارا کوئی کہتا ہو باقی میں کتنے بیٹھا پہ. وہ اپنی فوٹو ڈھونڈے گا، چاہے کرسی کے نیچے بیٹھا ہو. جب اپنی شکل دیکھ لے گا پھر کہے گا اچھا کوئی سنا ہے میرے بچے بھی ہے، میرا بچہ کدھر ہے، اچھا سنا ہے میری بیوی بھی ہے، بیوی کدھر ہے، پھر آخر آ کے چلو ماں پیو بھی بیہ لینے ہیں، وہ کتنے. ایک کمزوری ہے انسان. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر جو ہے یہ اپنے نفس کی محبت ڈال دی ہے، ڈالی ہوئی ہے. وہ جہاں میاں بیوی کی جب ٹیس پٹیس ہوتی ہے نا، وہ آیت
مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا جی آپ نے اس آیت پہ درس دینا ہے۔ اب وہ بظاہر تو دوسرے مسلک کے لوگ تھے، اہل حدیث، تو بہت بڑا اجتماع کرتے تھے رمضان شریف میں کہ فجر کی نماز کے متصل فاروقی صاحب جو ہے اس آیت پہ درس دیں گے۔ اب مجھے وہ آیت اس طرح میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ وَالصُّلْحُ خیر بھی ہے جس میں نا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، آگے نہیں نہیں یہ نہیں، ہاں آگے کیا شُحَّ، اللہ نے ہر انسان کے دل میں اس کی محبت جو ہے وہ گھسا دی ہے، ڈال دی ہے۔ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری دنیا سے اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی، میں بے بس ہوں اس میں۔ اب اللہ جو بات ڈال دے تو کون نکال سکتا؟ خوشبو کی محبت، اپنی ازواج مطہرات کی محبت، اور تیسرے نمبر فرمایا کہ نماز کی محبت، قرۃ عین فی الصلاۃ، اور یہ بھی فرمایا کہ 9 ازواج مطہرات حیات تھی، فرمایا کہ اس مسئلے میں میرے ساتھ کوئی مجھے اعتراض نہ کرے یا تنقید نہ کرنا، میں اس میں بے بس ہوں، بے اختیار ہوں، اللہ نے آپ سب سے بڑھ کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت میرے دل میں ڈال دی، لہٰذا اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو مجھے اس پہ تم نے اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ کچھ ازواج مطہرات نے کہا کہ جب آپ ان کے گھر ہوتے ہیں لوگ ہدیے بھی زیادہ لاتے ہیں، جبریل امین بھی آ کے اسلامیہ پیش کرتا ہے، اور وحییں بھی نازل ہوتی ہیں، اور آپ کے صحابہ کی طرف سے بھی تحفے تحائف بھی زیادہ آتے ہیں کہ آج بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر آپ تشریف فرمائیں، ان کے اجرے میں آپ تو، اور بعض معاملات میں اور بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے سیدہ خاتون جنت کو بھیجا سفارشی بنا، تو آپ گئیں تو دیکھا کہ سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت سے ایک ہی کمبل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ بیٹی کیا تو پسند نہیں کرتی کہ تیرا باپ جس سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو؟ ابا حضور تھی، اس کے بعد دوبارہ کبھی بات نہیں۔ تو یہ زوجہ کی محبت، اسی لیے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس نوٹ زیادہ ہو، جس کی کوٹھی زیادہ ہو، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس سے پتر زیادہ ہو، نہیں، جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو مشکل ہے یہ کام، لیکن بہرحال سرکار نے جب کیا دیا، یہ بھی کہا کہ آنا خیر ہوں، اب آنا خیر لأہلی، میں اپنے فیملی میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنے والا، جو جس جنت کے سٹیٹس میں میں ہوں گا اسی جنت کے سٹیٹس میں میری یہ ازواج مطہرات ہوں گی۔ اور قرآن پاک میں اس پہ کتنی آیتیں اللہ نے پے در پے نازل، کوئی 9 کے قریب آیتیں ہیں ازواج مطہرات کی سیرت پہ، کردار پہ، عظمت کے اوپر، اور ہم ایک ایک نقطہ لے کے بعض کے پیچھے چڑے رہتے ہیں، اور حضور کے ازواج مطہرات، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، ساری روبے زمین کی عورتیں مل کے بھی تمہارے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 8 9 10 11 آیتیں نازل کی صرف آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں، وہ بھی کبھی پڑھا کر۔ انہی آیتوں کے اندر ایک آیت نہیں، اس کا ایک ٹکڑا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت بھی انہی 11 آیتوں میں سے ایک آیت کا حصہ ہے، سیپریٹ نہیں ہے۔ ان کی شان بیان کرتے کرتے درمیان میں یہ بھی ڈال دیا۔ اور بعض ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہ باقی 11 آیتیں تو ان کے لیے ہیں، یہ آیت کا جو حصہ ہے نا، یہ صرف اس سے حضور کی صاحبزادی اور 2 بیٹے اور علی پاک مراد ہے۔ کوئی خدا کے بندو، جاہل ترین انسان بھی جب اللہ کو 11 آیتوں میں حضور کے ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے، ذکر چل رہا ہے،
انہی میں ایک آیت کا ایک ٹکڑا یہ آیت کا حصہ بھی ہے، یہ حصہ بھی ہے، تو اس سے بیویاں باہر نکل گئیں۔ اس میں سارے مفسرین تو یہ ماں جہالت یا پراپوگنڈا اتنا شور ڈالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ حضور کے ازواج مطہرات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت نہیں ہے، قرآن میں تو ذکر ہی ان کا آ رہا ہے، کوئی ایک آیت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پے در پے سورہ نام پڑھے۔ ہم تو آج کل وہ آیتیں آئی ہوئی ہیں نا وہاں سیرت رسول عربی کے اندر بھی وہ ترتیب سے انہوں نے دیا ہے، علامہ نور بخش توکلی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں ازواج مطہرات کی محبت ڈال دی۔ سمجھا رہی بات؟ علی پاک بھی، حضرت عباس صاحب کے گھر کے افراد خانہ بھی ہیں، جب سرکار اس دنیا سے رخصت ہو رہے تو آپ کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا، حضرت عباس کی گود میں تھا نہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں، اور کہا کہ عائشہ مجھے مسواک جو ہے وہ نرم کر کے دو۔ انہوں نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے دی، اسی طرح حضور نے اپنے منہ میں ڈال کے کہ عائشہ صدیقہ کے منہ کا لعاب جو ہے یہ میرے لیے، اب اس سے آگے آپ خود اس کا ترجمہ کریں، السواک والتطر من سنن الانبیاء، مسواک اور خوشبو یہ نبیوں کی سنت، سارے نبیوں کی سنت ہے، خاص طور پہ تو اس کو دھویا بھی نہیں، اس کو جھاڑا بھی نہیں، خشک بھی نہیں، کہ وہی نرم جو آپ نے کر کے دی اسی طرح اپنے منہ مبارک میں ڈال کے، یہ ہے وہ محبت جس کا حضور نے ذکر کیا۔ تو خیر انہوں نے لیکچر کے لیے مجھے بلا لیا، میں نے پھر وہ لیکچر دیا، تو بعد میں وہ جتنے ان کے عہدے داران تھے یا انتظامیہ تھی وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا فاروقی صاحب آپ نے درس ٹھیک دیا ہے اور کوئی قرآن اور سنت سے باہر کوئی بات نہیں کی، لیکن ہماری بیویوں نے ہمارے گرے بال پکڑ لی۔ میں ظاہر یہ آیت ہی خواتین کے حقوق کے اوپر ہے تو میں مردوں کے حقوق کدھر سے گھسیڑتا، ضمناً بات تو میں نے کی ہے، لیکن یہ ساری آیت ہے ہی بیوی کے حقوق کی محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا حضرت آپ نیکسٹ آپ کا جب درس آئے تو یہ مردوں کے حقوق والی آیت اس پہ بھی درس دے۔ تو بڑا خوبصورت وہ ماحول تھا، میں نے پھر اس پہ ایک بک لکھ دی، آئیے ازواجی زندگی خوشگوار بنائیے، وہ چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، وہ بندہ پڑھ پڑھ کے ہنسدا بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا اندر سے شرمندہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ نہیں یار واقعی ہمیں جب اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، خدا کا یہ حکم ہے، جب حکمت کا یہ تقاضا ہے، یا دانش مندی، جب گھر کا نظام آئیڈیل بنانے کے لیے اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، ماہرین نفسیات کا، فلسفیوں کا، ہر دانشور نے اسی جگہ انگلی رکھی ہے، تو ہمیں پھر تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان سے معاشرت کرو، اچھی زندگی گزارو، ڈاگز لائف نہیں، کیٹ اینڈ ڈاگ لائف جس کو کتے اور بلیوں کی زندگی ایسی نہ ہو۔ تو ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ انسان کو چار چیزوں سے خام خواہ محبت اس کے دل کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ نمبر ایک، اپنی جان سے محبت، حضور نے فرمایا کیا عمر فاروق کتنی ہم سے محبت ہے، فرمایا حضور ہر شے سے بڑھ کے، ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کی ہر نعمت سے، اور فرمایا اپنی جان سے، میں نہیں، جان تو پہلے، جان ہے تو جان، ماشاء اللہ آج تشریف ادھر ساتھ اٹھا لیں اپنا فضل حسین صاحب، بابر صاحب، جان ہے تے جہان ہے،
آپ کون ہیں؟ پوچھنے والے امام الانبیاء ہیں، جواب دینے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، سن لو میرے بعد ایک نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو میری 1,24,000 یا 40,000 صحابہ میں سے عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اس نے اخلاق سے بھی محبت ہوتی ہے، پاکیزہ وصفی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کسی کو انسان دیکھتا بہت بہادر ہے، حالانکہ عمر نہیں، تو اس کی بہادری کی وجہ سے محبت ہو جاتی، بڑا سخی ہے، سخاوت کی وجہ سے بہت نیک اور صالح ہے۔ تو یہ محبتیں جو ہیں یہ ہمہ جہت جو ہے ہوتی ہیں۔ تو کوئی بات جو تمہیں اچھی معلوم ہو میرے عمل میں، کردار میں، تو اسے پسند کرو، یہ بھی محبت کا اقدار۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ جو دل میں تھا وہ دو ٹوک کہا، اور پھر جس وقت وہ پہلو شروع ہوا ذکر کا، ریاضت کا، اطاعت کا جو ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ شیخ سے تو آگے کوئی شے نہیں پھر نظر آتی۔ انسان خانہ کعبہ میں بھی چلا جائے تو وہ یوں ہی لگتا ہے کہ شیخ ہی ہے، وہی ہے ساتھ۔ حضور کے روضہ انور پہ بھی چلے جائے تو شیخ نظر آتا، ذکر کرے، مراقبہ کرے، تو وہ ایک فنا فی شیخ کی پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے بندے۔ لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا آدمی، پھر اس کے بعد شیخ اسے پتہ نہیں لگنے دیتا، سرکار کی خدمت میں دے جاتا۔ جب سرکار کو دیکھتا ہے، آپ کی صحبت میں، مجلس میں بیٹھتا ہے، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ، پھر سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو پھر اللہ جانے کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر محبت ہو جاتی، پھر ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگ۔ رانجا رانجا آرتین میں آپ ہی رانجا ہوئی، صدیوں نہیں من دیدو رانجا ہی نہ کھو کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ رتی فرق نہ کوئی، جدے نال میں نیو لگایا ہو جی میں ہوئی۔ پھر حضور سے محبت، تو یہ باتیں ساری سننے والی نہیں، یہ پریکٹیکل ہے، یہ قال کی باتیں نہیں، یہ حال کی بات۔ دیکھیں انسان کے دل میں محبت ہے، نفس ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، منافقت ہے، شکل سے تو نہیں نظر آئے گا، یہ باطن کا سارا اندر سسٹم۔ اگر محبت ہے، اخلاص ہے، جذبہ وفاداری ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ سارے اوصاف نظر تو نہیں آئیں گے، تو منہ پہ لکھا ہوا ہے یہ بندہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، تو دیکھیں گے، پرکھیں گے، کردار کو جائزہ لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں باطن کا نظام ہے، اور یہ پریکٹیکل ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو ہر بات ہی بری لگتی، جس سے محبت ہوتا ہے وہ ہر بات ہی کمال لگتی ہے، کہ کیا پریکٹیکل اس کا وہ بندہ اس کا ہوتا رہتا ہے حساب۔ تو جب فنا فی رسول کی منزل آتی ہے پھر وہی حال ہو جاتا ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ 24 گھنٹے حضور کی زیارت ہوتی ہے، تو بات سمجھ رہے ہیں میری؟ پرماننٹ حضوری میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہر بھی دیکھ لے گا، جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہر بھی دیکھ لے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی زیارت ہوئی، بلے ہوئے، میں جیلہ میں میری ٹرانسفر ہوئی، کچھ عرصہ میں رہا، تو بہرحال تو اسٹوڈنٹس کے آگے کوئی بات ہوئی جس میں آیا کہ علی پاک کا دیدار ہو، وہاں کوئی اہل تشیع تھے، وہ بہت ہی خوش ہو گئے، اتنا انہیں ظاہر ہے جس سے محبت ہو، جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت ہو جائے۔ وہ پروفیسر صاحب نے سید مقداد حسن شیرازی کس طرح تھا نا، اللہ انہیں گری کرامت کر، تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے، میں نے بلکہ سنی ہے، میں بالکل ٹھیک سنا ہے، انہوں نے کہا میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ انہیں گھر لے کے آئیں، سارے بچوں اور بچیوں کو کہیں ان کی زیارت کریں اور آپ کی دعوت ہے۔ تو خیر بھائی صاحب بھی ادھر تھے بغیر یہ سب نے، یہ تھوڑی سی جگہ اور ہمیں کشادہ کرنی پڑے گی، ماشاء اللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، چشم ماں روشن دل ماشاء اللہ۔ تو
میں بھائی صاحب کو ساتھ لیا، بریگیڈیئر صاحب کو، اس وقت کرنل تھے، ہم دعوت پہ گئے، بڑی خدمت کی، بہت انہوں نے آؤ بھگت کی کہ جن آنکھوں نے یا جس وجود نے علی پاک کی خواب میں بے شک زیارت کی ہے، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑی بات. تو بہت بڑی سعادت، میں ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ ہے. تو ایک دفعہ زیارت بھی بہت بڑی سعادت. یہاں سے 24 گھنٹے زیارت میں رہے، اس کو کہتے فنا فی رسول. پوچھو نانو جنا پیتی یہ پھر اودے نال کی بیتی یہ، جن اد وچکارے توڑ دیتی جائے نیتی جئی نہ نیتی. ہم تو بس بیت ہوئے غائب ہو گئے، اس کے بعد اپنی دنیا میں فنا ہو گئے، نہ سبق لیا، نہ تعلیم لی، نہ صحبت اختیار کی، نہ مجلس اختیار کی. کیونکہ یہ سارے معاملات سلسلہ نقشبندیہ میں 3 چیزیں، شیخ کی محبت، شیخ کی خدمت اور شیخ کی صحبت. تو پھر فنا پھر رسول کی منزل آ جاتی. اچھا مزے کی بات ہے، اس کو سرکار بھی ادھر بٹھا کے ادھر ہی بیٹھے رہو، اب کہیں نہیں جانا، نہیں. آگے اس کو پتہ کوئی نہیں چلتا کب وہ پش کر کے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا ہوتا. تو اللہ تو ہر جگہ ہے، شاہ راگ سے بھی قریب ہے. لیکن وہ جس کا مطالبہ اللہ نے بندے سے کیا ہے کہ میں تیرے پاس ہوں، تو کدھر ڈھونڈ رہا ہے، اینا تم سے تم کدھر ڈھونڈ رہے ہو بے وقوفو، واہوا معکم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شاہ راگ سے بھی قریب ہے. سرکار نے بھی فرمایا کہ انتا عبد اللہ کنا کا ترا، یہ تیری عبادت یہ ہمیں ٹکرے شکرے ہیں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، اور تیرا امام بھی انا تے تو بھی انا. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، ہم سلام کرتے ہیں تیری ایسی جھوٹی اور جعلی نمازوں کو جن کا عمل ہے بے غرض. یہ اقبال نے نکتہ بیان. ہم پڑھتے ہیں یار ذرا سکون آ جائے، ہم پڑھتے ہیں ذرا بوجھ اتر جائے، ہم پڑھتے ہیں یار مصیبت ٹال جائے، ہم پڑھتے ہیں کہ منگنی ہو جائے، ہم پڑھتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جن کا ہمارا بے غرض کا مطلب جس کی آرزو صرف اللہ کی رضا ہو. لا صلاۃ الا بحضور القلب، سرکار نے وہ نماز کوئی نماز نہیں جو حضور قلب سے نہیں، اللہ کا دیدار ہی کوئی نہیں. دکھا دی نماز، دکھا دے ٹکنا، دکھا دے رکوع، دکھا دی سجود. انتا عبد اللہ کنا کا ترا، حضور پھر فنا پھر رسول سے آگے فنا فی اللہ کی منزل میں چلا جاتا. اور عجیب لطیفہ ہوتا ہے، پھر بندے کو ہر طرف وہی نظر آتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ نہ پوچھ نظر کی جولانیاں، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو کھانا خراب کر. اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں صورت کوئی، غور سے میں نے تجھے کاش نہ دیکھا ہو. تو وہ اللہ کے قرب کی منزل میں رہتا ہے، اور وہ فنا فی اللہ کی منزل کو کاغذی باتیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل ہے ہر شے جو انسان کے ساتھ بیتتا ہے. کسی نے علی پاک سے کہا کہ جنہیں سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا بغیر دیکھے علی نے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں، اسی کے لیے گل کر دے. تو وہ رویت قلبی کی کیفیت آ جاتی. جتنا موسیٰ کلیم اللہ کو محبت تھی تو اللہ نے ایک جلوہ دکھایا، کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں تو آگ دیکھی، خیال کیا کہ بیگم بیمار ہے، زچگی کی شاید تکلیف ہے، تو دوڑ کے آگ لے آؤں. آگ کو پکڑنے لگے تو آگ آگے بھاگ گئی. پھر آگے قریب ہوئے، آواز آئی، انی بے شک میں، آنا میں ہی اللہ، انی انا دو تاکیدے، انی انا اللہ. اے موسیٰ ڈر نہ، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی محبتوں کے لیے، چاہتوں کے لیے، اور ایک سربلند مخلص جماعت کے لیے. انی انا اللہ، بھاگنا، ڈرنا. تو پہلے فرمانا اپنا عصا پھینکو، پھینکا تو سانپ بن گیا، پھر ڈر کے بھاگ گئے، کہا نہیں ڈرو نہیں،
یہ تمہیں معجزہ دے رہا ہوں، پکڑ لو، یہ دوبارہ وہ عصا بن گئے۔ تو فنا فی اللہ کی منزل پھر آ جاتی ہے۔ جب وہ منزلوں سے انسان فیض المرام ہوتا ہے، پھر کسی اور کی رہنمائی وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ دعوت و ارشاد کی مسند کی یہ ڈیمانڈ ہے، جو خود ڈاکٹر نہ ہو کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، جو خود اکاؤنٹنگ نہیں پڑھا ہوا کسی کو اس نے اکاؤنٹنگ کیا سکھانی، جو خود کارپینٹر نہیں وہ دوسرے کو تو نہیں کارپینٹر بنا سکتا، جو خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں وہ دوسرے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا۔ یعنی آدمی کو آدمی بناتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کا آخری میں احساس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 4 چیزوں کی محبت انسان کی جبلت میں ہے۔ نمبر 1، سخت محبت ہے اپنے آپ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، کہا کہ حضور ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان تو زیادہ نہیں۔ اے عمر، توجہ کی، شفقت فرمائی کہ کامل ایمان تو تب ہے کہ جب اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہو۔ تو وہ توجہ حضور کی جب گئی، کہا کہ حضور اب کیفیت یہ ہے کہ مجھے ماں باپ سے، آل اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت، سب کچھ آپ کے لیے قربان۔ ہاں عمر اب ایمان مکمل ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو انسان کو جان سے محبت، پھر اس کو اپنی اولاد سے محبت، پھر اس کو اپنے وطن سے محبت، اور یقیناً مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی کمزوری ہے، زن، زر اور زمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے جان کو اللہ کے سپرد کر دی۔ دیکھو، جس شے کو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا قیمہ کر کے جانوروں کے آگے نہیں پھینکتا، اللہ اس کی جان کی ایسے حفاظت کرتے ہیں جس طرح حفاظت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ لگا دے۔ کسی سے نہیں اب خوف کھانا، کسی سے نہیں حزن کرنا، کوئی دہشت خوف تیرے قریب نہ آئے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اب میں تیرا دوست ہوں، تیرا مالک ہوں، تیرا ولی ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اب کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو تو میں دوں گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اور سنو، لوگ تو زبان سے مانگ مانگ کے ان کے جبڑے ہل جاتے ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، منہ چپے ہو جاتے ہیں، ان کی دعا ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تمہیں منہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم دل میں خواہش کرو گے، میں تمہیں دوں گا۔ ما فی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل خواہش کرے گا۔ لیکن یار تم میرے بنو تو صحیح۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل چھوٹا نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ، ہر کامیابی صرف تمہارے لیے ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، پہلے ایمان تو لاؤ مجھ پہ۔ میں ہمارا سالانہ اجتماع تھا گجرانوالہ میں، خواتین کا سب سے بڑا، ہمارے جتنے مدارس کی معلمات، مبلغات سارے وہاں بہت بڑے حال میں ہم کرتے ہیں۔ تو بہت سے انہوں نے سوالات مجھ سے کیے ہوئے تھے کہ یہ مسئلہ بھی ہو، پتر نہیں ہو رہا، سس نہیں صحیح، سورا بڑا فلاں ہے، شوہر باتیں نہیں مانتا،
ادھر ادھر منہ مارتا ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسہ نہیں، دھیلا نہیں، منگنی نہیں، بچیدہ بیاہ نہیں، بے شمار باتیں جو ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جب سوالات بہت سارے ہوں تو جو پھر وقت تھا 50 منٹ یا 55 منٹ یا 1 گھنٹہ میکسیمم تھا، پھر وہ ہر پہلو کو سامنے رکھ کے آخری جو بات میں نے ان کو بار بار سمجھائی، میں نے کہا اب تم اللہ پہ ایمان بس لے، قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور کو ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے ساری زندگی کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ فرمایا کہ تو کیا ہے، اللہ میرا آج کے مالک ہے، میرا رب، قل آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لے آئی یا لے آیا، ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس پہ۔ کتنی آیتیں تمہیں قرآن میں چاہیے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، ڈھیر ساری آیتیں۔ میں میری بیٹیوں، بات اصل یہ ہے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ہے تو وہ گاؤں کے چودھری سے بھی چھوٹا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں چودھری صاحب زیادہ کار مختار ہیں، زیادہ طاقت والے ہیں، وہ ہمارے زیادہ کام آسان، اللہ نے کی کرنا، چھوٹو پر جا چھوڑ دیکھی جائے گی، اے جان میٹھا اگر کہ نہیں۔ تو آپ کیا کرو تم؟ میں نے کہا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، صرف اس نے نیت قائم کرو۔ نیت یہ کرو کہ اے مولا، میں تجھ پہ ایمان لائی، اور میرا ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق تو ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ہر عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں، ہر بلائی تیری بارگاہ سے ملتی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے کہ میرا امتی اس نے نیت کرے، اس نے نیکی کی نہیں، نیت کی ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں وہ سارا اجر و ثواب اسی وقت لکھ دیتے۔ اور گناہ کا ارادہ کرے گا تو اللہ کوئی گناہ نہیں لکھے گا، ہاں کر گزرے گا تو پھر ایک لکھے گا، اگر ارادہ کر کے ترک کر دے گا تو پھر بھی ایک نیکی دے گا۔ تو اب وہ آیت جو سب سے بوجھل لگ رہی تھی، وہ سب سے بڑی رحمت لگنے لگی۔ تو میں نے کہا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، مانگتے ہیں تو اپنے ہی دماغ کے مطابق مانگتے۔ میں پچھلے سال امریکہ گیا تو ہمارے صاحب نسبت سادات گرانی کے فیملی، تو میں نے کہا بیٹا وہ شادی کتنی دیر ہوگی؟ پتہ 2.5 سال ہوگی۔ میں کوئی بچی بچہ کوئی نہیں کی ہویا، کہتے ہم نے بچی بچہ پیدا ہی نہیں کرنا۔ میں وجہ کہتے ہیں انہوں پالے گا کون؟ میں یار یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنے بچوں کو دنیا میں آنے سے نہ روکو یا ان کو مار نہ ڈالو اس ڈر سے کہ یہ پیدا ہوگی تو پھر ڈاکٹر کا خرچہ کیڑا دے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہم کہتے تھے یار تمہارا مطلب 2 بچے ہیں، مزید کچھ ہونے چاہیے۔ کہتا تھا فاروقی صاحب 50,000 روپیہ تسی دے دو، مال میں پیدا کر دینا، کیونکہ میرے پاس 50,000 نہیں ہے سزیرین کے لیے۔ اس وقت اتنی بھی بڑی رقم ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب ہیں، ہم مالک ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں شادی کرو، بچے زیادہ پیدا کرو، اللہ مالک ہے، دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کی روٹی ہم پہلے بھیج دیتے ہیں، رزق کا انتظام پہلے کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس لیے کہ امریکہ میں رہیں کہ بچے کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہم تو یہ ہے وہ بڑا لمبے چوڑے مسائل انہوں نے عرض کیے۔ تو میں نے عرض کی کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم رب ہیں، ہم مالک ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونا۔ تو بچیوں کو میں نے یہی کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو مسجد میں، امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، انہوں نے 1 2 3 4 کے 40 نیتیں لکھی۔ تم یہ بھی نیت کرو مسجد میں جاؤں گا، نیک لوگوں کی زیارت ہو، مسجد میں جاؤں گا اللہ کا گھر ہے، یہ سعادت کی بات ہے، با جماعت نماز پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، یہ 40 انہوں نے لسٹ بنائی۔ فرمانے لگے یہ 40 تو سے رہنمائی کے لیے یہ 400 بھی ہو سکتی ہے۔
تم ایک نماز کے ساتھ یہ 40 نیتیں شامل کر کے گھر سے نکلتے ہی ان سب کا اجر و ثواب اللہ اسے ہوگا دے دے گا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آؤ گے پھر 10 سے 70، 70 سے 700 گنا، اور میں چاہوں گا بغیر حساب بے حساب اللہ اجر اور دے دے گا، یہ اس کا وعدہ۔ تو ایک نماز کے لیے ہم نے نیت کبھی کی نہیں۔ بچے 2 ہی اچھے تو ٹھیک ہے، پھر سر پہ بازو بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ ہمارا کام ہے ایک اچھی نیت قائم کرنا، اخلاص نیت، ان کو لکھا کرو، فرشت بنایا کرو۔ تو اللہ رب العالمین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جان سے محبت، پھر انسان کو اپنے اولاد سے محبت، پھر انسان کو بیوی سے محبت، پھر اس کو اپنے مال سے، وطن سے محبت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان جو تھی جب اللہ کے سپرد کر دی اور نمرود نے کہا اس کو آگ میں ساڑ دو، تو کیا کوئی بندہ سوچ سکتا کہ میں آگ میں جانا ہے تو میں بچ جاؤں گا؟ اسے پتہ ہے میں نے سڑ جانا، میں نے سڑ جانا ہے، میں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پہ ساڑ دینا، قربان کر دینا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بت توڑے، اللہ کا حکم تھا ان کے سارے بتوں بھی توڑا۔ اس نے کہا کہ سجدہ کر لو، سورج کی پوجا کر لو، فرمایا کہ یہ ڈوب جانے والوں کو تو میں نہیں مانتا، اور پھر کہا پھر آگ میں سڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کی زبان پہ کیا تھا اس وقت جب جا رہے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو آگ میں گئے، نارے نمرود میں تو سڑ کے سوا ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اللہ نے جان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو اپنی جان بھی پھر کتنے ہی مواقع آئے لیکن انہوں نے کبھی جان کی پرواہ نہیں کی۔ 175 سال عمر پائی آپ۔ پھر دیکھو انسان کو اولاد سے محبت، 87 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے رہا ہے، حکم ہوتا ہے کہ یہ بیوی جس سے اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، ہاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آؤ۔ اب بظاہر تو یہی تھا، بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اگر سڑک پہ چھوڑ کے گھر آ گیا تو ہمیں پتہ ہے کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی اغوا کر لے گا، کوئی غلام بنا لے گا، کوئی ٹرک والا نیچے۔ اب ادھر چھوڑ کے آنے کا مطلب ہے بھیڑی آئیں گے صبح تک کھا جائیں گے، جنگلی جانور تھے۔ اب اللہ کو حکم تھا، 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا، بیوی سے اللہ نے صاحبزادہ عطا کیا، تو وہاں چھوڑ کے آگے انہوں نے اتنا پوچھا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے تھے؟ کہا کہ میں تمہیں اپنے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ پھر کوئی ڈر نہیں، خیر ہے، جو ہوگا اسی کے رضا۔ تو اللہ نے بیٹے کو بھی ضائع کر دیا، بیوی کو بھی نہیں، پورا شہر آباد کر دیا۔ اس بیٹے کی ایسی محافظت کی، اللہ اکبر، کہ اسی بیٹے کی یادگار یہ سنت ابراہیمی جب ہم قربانی کرتے ہیں، سارے حاجی قربانی کرتے ہیں، تو ہر قربانی کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ان کو جاتا ہے کہ ان کی یہ سنت ہے، الدال علی الخیر کفاعل۔ اب حج کے جتنے مناسک ہیں وہ آب زمزم، یہ ساری یادگاریں اسی بیٹے اور اسی بیوی کی نشانیاں ہیں جس کو انہوں نے اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ نے بیوی کو بھی محافظت دی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 14 پتر بھی دیے، یہ بھی سن دو۔ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے ملے، وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے بیٹے اسماعیل تھے ان کو 14 بیٹے عطا کیے، یہ 14 قبائل بنے۔ یہ قریش جو ہے 14 قبیلے تھے۔ تو بیوی بھی محفوظ رہی، بچہ بھی محفوظ رہا، اور اس کی قربانی کو ادا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور حج کے جتنے، یہ شیطان کو جو کنکر مارتے ہیں، جبریل امین نے مارے تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے مارے، سیدہ حجرہ نے مارے، اسماعیل علیہ السلام نے مارے۔ تو وہ رمی جمرات، وہ صفا مروہ کی سعی، وہ مینا میں قیام، وہ قربانی کی ادائیں،
وہ کعبہ طواف جس کا ہم کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ اسماعیل نے سب سے پہلے کیا۔ وہ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر، وہ اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا، آپ نے اس کو نصب کیا۔ وہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو وہ امت محمدیہ کو حکم ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جان قربان کی، جان اللہ نے محفوظ کی 175 سال، اولاد کو قربان کیا، اولاد کو امر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وطن کو انسان چھوڑتا ہے، پہلے ایک عراق سے ہجرت کر کے شام گئے، تو شام سے پھر ہجرت کر کے فلسطین گیا، اپنا وطن بھی ترک کر دیا، تو کیا وطن چھن گیا؟ آج پوری روبے زمین میں، یورپ میں بھی کہیں جائیں، وہاں بیت ابراہیم لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ مسلم، کرسچن، جیوز، تینوں میں سے جو یہاں عبادت کے لیے آئے سب کو اجازت ہے، پورا پروٹوکول اس کو ملے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم سب کے ہیں۔ تو ساری روبے زمین اپنا وطن چھوڑا، ساری روبے زمین آج بھی ان کا وطن ہے، اور ہر مسلمان، ہر یہودی، ہر عیسائی، مطلب یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی اور یہودی حضور کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے آگے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ انی جاعلک للناس اماما، ساری دنیا ان کا وطن بن گئی۔ بیوی کو قربان کیا، اس کی ادا جو ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حالانکہ مروہ، صفا کے اوپر بھی ایک بتنی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، بت تھا، اور مروہ پہ بھی ایک بت تھا، یہ دو بت تھے، ایک کا نام نائلہ تھا، ایک کا پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ بتوں کی مادگاہ تھی، لیکن کیونکہ اس کا اصل سٹیٹس جو ہے وہ سیدہ ہاجرہ کی دوڑیں تھی، تو صحابہ نے کہا حضور اگر ہم اس کا یہ صحیح کریں گے تو یہ تو کفار کی وہ رسم نہ ہو جائے جو بتوں والے ہیں، تم لعنت بھیجو ان بتوں کے اوپر، تم سیدہ ہاجرہ کی سادا کو زندہ کرتے ہوئے وہاں سائی کرو، سائی تم کرو، تم میں ہر گناہ سے پاک اور صاف میں کروں۔ تو مال کو قربان کیا، مال بھی پھر اللہ نے دیا، اور اولاد بھی مال ہے، اسحاق علیہ السلام دیے، یعقوب علیہ السلام، پھر آگے پوری ذریت، 12,000 سے زیادہ انبیاء و مرسلین۔ تو ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے جب ایمان لائیں، اگر اولاد کو نیکی کی راہ پہ ہم چلاتے ہیں، کہتا ہے یار آسانی نے مسیتڑ بنانا، مولوی بن گیا تو بھوکا مر جائے گا، بیوقوف کٹھے ہوئے۔ دیکھو میرا بیٹا حافظ ہے، اس کو نیکی کی راہ جو توفیق ہوتی ہے، وہاں سائنٹسٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹی حافظہ ہے تو کی ہو گیا، نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی سے ڈاکٹری۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم جس وقت جس شے کو، باقی حضرت صاحب فرماتے تھے تم جب وہ ختم شریف دلاتے ہو تو چھولے چول کھواتے ہو لوگوں کو، تو اپنے گھر پکانا ہو تو اس میں تم اسپیشل جو ہے وہ مٹن شٹن ڈالتے ہو، یا کم از کم چکن تو ڈالتے، میں ہمارے بچوں نے کھانا، تو اللہ کے مہمان آئے تھے تو چھولے چاول، مطلب خدا کا خوف کرو، ساری تم سال پھر چنے چاول ہی کھانے پڑیں گے۔ اللہ کے مہمانوں کو اللہ کا مہمان سمجھ کے اچھی شے پیش کرو، سارا مہینہ وہی نعمتیں آئیں گی۔ تو میں تو اکثر مذاق میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ مہمانوں کو اچھی چیزیں کھلاؤ، مختلف پھل کھلاؤ، بلکہ ختم شی میں دودھ بھی رکھو تاکہ پورا مہینہ دودھ ختم نہ ہو گھر سے، مٹن رکھو، مٹن بھی ملتا رہے، ہر نعمت ملتی رہے۔ تو یہ ایک راز کی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملی، کہ جان اس کے سپرد کی محفوظ ہو گئی، اولاد سپرد کی محفوظ ہو گئی، شریک یار سپرد کی محفوظ ہو گئی، اور اپنا وطن قربان کیا، ساری زمین کو اللہ نے ان کے لیے وطن بنا دیا، اور سارے انسانوں کے لیے انی جاعلک للناس اماما، سارے انسان جو باشعور ہیں وہ سارے کے سارے کا آپ کو ہم امام بناتے ہیں۔ تو حضرت اقبال نے دعائیں بھی بڑی کی کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود۔ تو آج ہمیں اسی اسوہ ابراہیمی کو، آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار
اب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان پاک لوگوں کا ذکر خیر، آگے میں نے یہ بھی عرض کیا، جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، کوشش کرے کہ اگر روزے نفلی رکھے جا سکیں۔ جو دوسروں کے لیے خیر کا سوچتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے کرم کی راہیں کھول دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے he digs a pit for others himself falls into it، دوسروں کو وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ خیر سوچے، جو بدترین دشمن ہو اس کے لیے بھی کہ یا اللہ اس سے ہدایت عطا کر، اے اللہ جتنے غیر مسلم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو۔ میں ایک دفعہ آخری بات آپ ذہن میں آ گئی، عمرہ کرنے گیا تو نماز تراویح پڑھتے پڑھتے سرکار کی جس طرح خدمت میں کہ روحانی قربت کی کیفیت آ گئی۔ اب تراویح تو امام نے پڑھانی ہے، وہ پڑھ رہا ہے قرآن، میرے دل میں اتنی دعائیں نکلتی جائیں، اور دعائیں نکلیں ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اور جتنے ہمارے جو برے لوگ ہیں، شرابی، کبابی، برے اعمال، اور اس طرح دعائیں نکلے کہ مجھے لگے کہ اگر یہ دعا میری پوری نہ ہوئی تو میری شاید جان ہی نہ نکلتی۔ مجھے خیال بھی آیا کہ یار یہ دعائیں تو کرنی چاہیے ابا جان کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، حضرت صاحب کے لیے، نیک لوگوں کے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ اتنے درد کے ساتھ رو رو کے آنسوؤں کے گویا کہ وہ سمندر جو بہہ رہے تھے، ان میں کس دھیان لگا ہوا ہوں، لیکن میرے اوپر وہ کیفیت مسلط ہو گئی کہ میں یہی گویا اللہ سارے ہندوؤں کو کلمہ توفیق دے دے، سارے جتنے جو چین میں رہنے والے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے یہودیوں کو، سارے شرابیوں کو، کبابیوں کو، فلانوں کو، ڈمکانوں کے لیے۔ اور وہ تراویح بھی بڑی 20 ہوتی تھی، بڑا لمبا ٹائم ہوتا تھا۔ یہ کیفیت مسلط ہو گئی، اب میں ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتایا کہ اب میں کیا بتاؤں کہ میں کیوں میرے اوپر یہ دقت تھی۔ واپس آ کے حضرت صاحب کو میں نے عرض کی، حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ یہ اس دفعہ ہوا ہے کہ میں تو لگتا تھا میری جان نکل جائے گی اگر یہ دعا پوری نہ ہوئی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ نشانہ تیر نشانے پہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ تھی میری کیفیت۔ فرمانے لگے بیٹا مبارک ہو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو حضور کے قلب کا جو محبت اور چاہت ہے وہ اسی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ سرکار اسی طرح غیر مسلموں کے لیے، وہ صرف اپنی آل اولاد کے لیے نہیں روتے تھے، وہ سارے مشرکین کے لیے، وہ سارے غیر مسلموں کے لیے۔ حضور کو رحمت للعالمین جو اللہ نے بنایا ہے، آپ کی یہ امت ایک دعوت ہے، ایک عجابت ہے، یہ دعوت امت جو ہے حضور ان کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے۔ 100 سے زیادہ دفعہ تو ابو جہل کو پرسنلی جا کے حضور نے دعوت دی کہ یار تیری مہربانی یہی راستہ صحیح ہے۔ تو حضور جب اپنے امتی کو محبت کی نظر سے دیکھے تو حضور کا درد جو ہے وہ امتی کے سینے میں آ جاتا ہے۔ تو جب غیروں کے لیے آ جاتا ہے تو اپنوں کے لیے کتنا عطا ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔